اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بات چل رہی تھی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی کہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور ان کو پھل دے، یہاں والوں کو پھل دے، ایمان والوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اور جو کفر کرے گا میں اس کو بھی دنیا میں تھوڑا نوازوں گا، اس کو بھوکا نہیں ماروں گا، پھر اس کے بعد اس کو میں آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ساتھ دے رہے تھے اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے، رب اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اور مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنی فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری حج کی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو دعاؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی، کیسے رب کے لفظ کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسے امن والا بنایا، اور ہر زمانے میں مکہ مکرمہ کی حفاظت ہوئی۔ کبھی کچھ خلفشار ہوا تو وہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں، قرامطہ کے زمانے میں تھوڑی قتل و غارت ہوئی، لیکن وہ کوئی قابل اعتنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا۔ اب یہاں یہ بات بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کیا تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے اس مکہ کی زمین کو کھیتی اگنے والی، پھل اگنے والی بنا دے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ تو پھل مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری کے کارے میں لگ گئے، کہ کاشتکاری میں لگ گئے، نماز کی فرصت ہی نہیں ہے، دین کے کام کی فرصت ہی نہیں ہے، باغبانی میں لگ گئے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا۔ تو حضرت ابراہیم نے خود فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں بسایا ہے۔ کیا مقصد ہے، کیوں بسایا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ تو مقصد کمانا نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، کاشتکاری نہیں تھی، مقصد تو نماز قائم کرنا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے۔ ایک طرف بیت اللہ کی حفاظت کرے، دوسری طرف نماز پڑھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق اور بیروت اس پر رشک کرتے۔ کیا مشکل ہے؟ آج کا سعودیہ اپنے کئی علاقوں کو کاشتکاری کے قابل بنا چکا، باغ لگا چکا، اور بازو میں طائف ہے، طائف کو اللہ نے بالکل سرسبز و شاداب جیسے ہمارا مہابلیشور اور پچگنی اس طرح بنایا ہے، بالکل قریب میں۔ تو اس کو بھی بنا سکتے تھے اور یہ دعا مانگ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے سبق ہے اس میں، ایک دنیا کرتے ہوئے جاننا، ریٹائر ہونے کے بعد پھر کام پہ لگنا جیسے آج کل چل رہا ہے موت تک کے، اور ایک ہے کہ اصل تو مقصد زندگی اللہ کی عبادت کو بنانا، دعوت کو بنانا اور ضرورت کی روٹی روزی کماتے رہنا، لیکن اس میں اپنے آپ کو بالکل منہمک نہ کرنا۔ تو انہوں نے اپنے مکہ کے لوگوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ ثمرات، پھل مانگے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں، اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہے۔ ایسا لگتا ہے پھل جب بھی بولیں گے تو کیا دماغ میں آئے گا کہ درختوں کے پھل، انار ہے، سیب ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما دیا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یجبا الیہ کہ لائے جائیں مکہ مکرمہ میں ثمرات کل شیء،
ہر چیز کا ثمرہ، ہر چیز کا پھل، درختوں کا پھل نہیں سے۔ مکہ ایسا بنایا اللہ نے کہ اس شہر کی طرف لائے جائیں گے ہر چیز کے پھل۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے۔ یجبا، لائے جائیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ، لائے جائیں گے، یہ وعدہ ہم سے یہاں لایا جایا کریں گے۔ یہ قرآن میں، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے، لائے جائیں گے پھل۔ دوسرے ثمرات کلی شجرن نہیں کہا، یجبا الیہ ثمرات کلی شجرن نہیں کہا، بلکہ یجبا الیہ ثمرات کلی شیئن کہا کہ لائے جائیں گے پھل، ہر چیز کے پھل۔ اس تغییر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، پھل کو عام کیا، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ ثمر یا ثمرہ پھل کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ درخت سے پیدا ہوا، لیکن ثمرہ ہر اس پیداوار کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہے، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والے کل سامان بھی مشینوں کے پھل ہیں، مشینوں کے ثمرات۔ تجارت سے پیدا ہونے والا مال، پروفٹ، یہ تجارت کا پھل ہے، تو ثمرات کل شیء کا ہے۔ مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کا پھل ہے۔ اس طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ان کو پھل دے، وارزقہم من الثمرات، یعنی زندگی پوری ہونے کے جو اسباب ہے وہ سب دے دے۔ اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ارض حرم کو کاشت کی زمین نہیں بنایا، نہ صنعت کاری کی بنایا۔ اب تک تو نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی کپڑے بافے جائیں، بنے جائیں وغیرہ، لیکن اب مشینوں کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے تو وہاں پر اپنا صنعت کی مشینیں لگ سکتی ہیں اور لگی بھی ہوں گی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں۔ اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت و بآسانی وہاں مل جاتی ہے۔ ایسا ایک ہی شہر ہے مکہ اور مدینہ، بس ساری دنیا میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں اور وہاں پر لائی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے، اور کمال یہ ہے پھر لے کے اپنے اپنے وطنوں کو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہندوستان کی چیزیں وہاں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے واپس لائی جاتی ہے، اس پہ ذہنی اعتبار سے ایک سکہ لگ جاتا ہے، ہدیۃ الحرمین الشریفین۔ کیا ہدیۃ اللہ نے اکنامک کا ایک آئیڈیا اور ایک ترکیب بنائی ہے کہ جب وہ حرم سے پاس ہو کر آئے گی، کوئی بھی چیز سونا ہو، چاندی ہو، یا کھلونے ہو، یا یہ ہے کہ کپڑے ہو یا قالینیں ہو، جو بھی چیز ہو، تو اس پر کیا لگے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ایک ہے کھجور اور دوسرا ہے پانی۔ لیکن اب ہر چیز آ گئی ہے، کہاں سے؟ مکہ سے لائے، مدینہ سے لائے۔ تو اللہ نے اکنامک بنائی ہے دنیا کی۔ اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا مانگی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ نے جب ایک دعا میں اپنی پوری اولاد کو بغیر امتیاز مومن اور کافر جمع کیا تھا، اے اللہ میری اولاد میں بھی پیشوا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور دعا تھی امامت اور اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، مقام خلت دوست اللہ کے، اور مقام خشیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کو حاصل تھا، اس جگہ بھی وہ بات یاد آ گئی ان کو، تو اپنی دعا میں آپ کیا کہہ رہے؟ قید لگا دی۔ میری اولاد نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ یہ معاشی خوشحالی جو آپ پھلوں والی وغیرہ ان کو دیں گے، امن و امان کی، تو یہ صرف مومنوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، میری اولاد جو مومن ہوں گی ان کو دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کے اور فرمایا ومن، یعنی جو دنیاوی خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم و مشرک و کافر ہی ہوں،
البتہ مومنین کی یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ربنا تقبل منا دعا کی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک اور سوکھے پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا، میں نے مکہ بنا دیا، میں نے کعبہ بنا دیا، کیا بنایا؟ تو ڈر کاہے کا تھا کہ کیا پیدا ہوتا؟ تکبر پیدا ہوتا۔ کس میں؟ حضرت جب کہیں امپاسبل میں پاسبل ہو جاتا ہے، ناممکن ماحول میں جب ممکن ہو جاتا ہے تو وہاں آدمی بار بار کالر ٹائٹ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جینے کا سامان نہیں تھا، 60 فٹ لمبا اونچا اتنا بڑا کعبہ بنا دیا جہاں چھپر نصیب نہیں تھا، تو ان کے دل میں تکبر آ سکتا، یہ ہو سکتا تھا، تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا۔ لیکن یہاں حضرت خلیل علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں۔ کسی انسان سے اللہ کے شایع نشان اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الحاح و زاری، رونا دھونا، بلکہ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ یہ میرا عمل قبول ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بناء بیت اللہ کے عمل کے متعلق دعا فرمائی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو آدمی بڑا کام کرے لیکن ہمیشہ چھوٹا بن کر چلے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، آگے کہہ رہے یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل کو حاصل کی کہ اطاعت و فرما برداری کی بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ فرما برداری پہ فرما برداری باپ بیٹے کرتے جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں ہمیں فرما بردار بنا لیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، یہ بات ہے، جو اپنے اللہ کو جتنا پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق کے وفاداری اور حق کے فرما برداری پورا ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا ہی چھوٹا بنتے جاتا ہے، جتنا اللہ کی بڑائی کھلتی ہے اس پر وہ اتنا ہی چھوٹا بنتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا، اے اللہ یہ میری اولاد میں بھی ایک مسلمان جماعت پیدا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے، یہ خاص پوائنٹ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریا نہیں کرتے کہ بیٹے کو ذبح کرا دیا، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو، دینداروں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک عوام کی رسائی نہیں، عام پبلک وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، لے بیٹا کپڑا پہن لے، لے بیٹا کھانا کھا لے، لے بیٹا چاکلیٹ کھا لے، لے بیٹا میک اپ کر لے، لے بیٹا ہیئر سٹائل کے لیے پیسے لے لے، جوتا پہن لے، سائیکل لے لے، موٹر سائیکل لے لے۔ تو عوام تو اپنی عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی آخرت والی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اصلی راحت پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے دعا فرمائی آدمی فرما بردار بنا لے۔ دنیا میں کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اگر اچھا مل بھی گیا میری اولاد کو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اسی لیے ساتھ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اسماعیل کو اپنا مسلمان بندہ بنا، فرما بردار بندہ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی فرما بردار جماعت بنا۔ تو اولاد کی صحیح رہبری، اولاد کی صحیح خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں وہ دنیا دار بن جائے، روٹی کپڑا مکان اس کا اچھا ہو جائے، اصلی خیر خواہی ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ کیا بن جائے؟
اور یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں میں. اس لیے دعا فرمائیں میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے. اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے. تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہی تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے. وہ باپ دادا کی نسبت ہوتی ہے، مقبولیت فطری ہوتی ہے. ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے. کب؟ جب باپ کے نقش قدم، باپ کا علم کو اگر ازبر ہو، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر، زبانی، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کرو؟ پھر کیسے وارث بنے گا؟ پیسوں سے؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہم علماء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہم لوگ وارث نہیں بناتے درہم و دینار کے، ہم تو دین کے وارث بناتے ہیں. حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے. یہ خاص قابل غور بات ہے. مکہ ہی وہ جگہ ہے کہ وہ دعا کا اثر یہ ہوا حضرت خلیل اللہ کی دعا کا کہ آپ کی ذریت یعنی آپ کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے، دین حق پر قائم تھے. جاہلیت عرب میں، جاہلیت عرب کا مطلب میں نے سمجھایا تھا عربوں کے کفر کا زمانہ اور عربوں کے شرک کا زمانہ. جاہلیت عرب میں آپ کو معلوم ہے ابراہیم جو گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام گئے، اس کے بعد تمام نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ صدیاں چلتا رہا، ہزاروں سال. اور ان کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بس دین سے دور کن کر زندگی گزارتے رہے. اور اخیر میں 100 سنار کی ایک لوہار کی جو آخری خاتم النبیین آئے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ کے زمانے میں نبی ادھر آئے، اسحاق کی اولاد میں آئے، چچیرے یہاں نہیں آئے. لیکن اس زمانے میں بھی کفر و شرک کا جب راج تھا، جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار تھے. اس وقت بھی ان لوگوں میں، ان عربوں میں کچھ لوگ تھے، جیسے اہل جاہلیت میں زید ابن عامر ابن نفیل، اور اسی طرح قس ابن ساعدہ بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے، ہمیشہ آخرت کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب ابن ہاشم یہ بھی حق پرست تھے. یاد ہے نا وہ جملہ ابراہیم نے جب کہا بکریاں لے لی تھی، کیوں آئے ہو اے متولی، اے حرم کے متولی، تم کیوں آئے ہو؟ میں کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. کہا انہوں نے میں میری بکریاں اور میرے وہ مویشی، وہ اونٹ بیٹ چرا تم نے جو لے لیے ہیں وہ لینے کے لیے آیا ہوں. میرے دل میں تمہاری وقات گر گئی، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ریکویسٹ کرنے آئے ہو کہ کعبہ کو مت توڑو. تو اس وقت کا جواب ہے عبد المطلب کا، اور وہ جواب یہ ہے کہ دنیا گئے اس لیے میں ان کی فکر میں آیا ہوں. اس کعبۃ اللہ کا، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے. یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے. یہ کہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ میری اولاد میں سچے پکے مسلمان بن. ارینا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے. اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مزدلفہ مینا جو مقامات حج ہیں ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے. یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دے. ہاں، حج بھی مانگا ہے تو سمجھایا ہے اللہ نے، اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا، جس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجئے. وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی. چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر متعین کر دیا. جبرائیل آئے، یہاں پر یہ ہوگا، پہلے دن یہاں رہو گے، یہ مینا ہے، پھر یہ عرفات ہے، پھر یہاں سے یہ جبل رحمت ہے، اور یہ مزدلفہ ہے، یہاں پر مسجد بنے گی، مسجد خیف، یہاں رات گزارنا ہے، یہاں سے کنکریاں اٹھانا ہے. اور یہ 3 جگہ ہے، ابھی شیطان بنا دی انہوں نے، نشانیاں بنا دی. پہلے خالی 3 جگہ تھی، یہاں پر تم کو کنکریاں مارنا ہے، پھر اس جگہ آ کے قربانی کرنا ہے، یہ اس کی باؤنڈریز ہے. یہ سب بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ
ربنا وبعث فیہم، اب دعا مانگ رہے ہیں. تو ایک پوائنٹ رہ گیا نا، پھر اس کو ذرا وضاحت سے کہہ دوں، یہ آیت ہم آگے پڑھ لیں گے. یہ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے پھل مانگے. کیا مانگے؟ پھل مانگے. تو وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پھل مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میری قوم تو، میری نسل تو کیا کرے؟ حرم کی حفاظت کرے، بیت اللہ کی، اور نماز قائم کرے. ہماری بھی تمام مسلمانوں کی نیت یہی ہونا چاہیے، اے اللہ میری اولاد، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے ناتے پوتے جتنے ہیں، یہ سب کے سب ہمارا گھرانہ جو ہے یہ عبادت اور دعوت میں استعمال. لیکن اس کے ساتھ میں ضرورت کی دنیا ضرور کمانا ہے. ہاں، وہاں اگر چلتے چلتے کوئی اس آیت کو بنیاد بنا کر یوں کہے کہ نہیں، صرف اپنے کو دین ہی دین لے کے چلنا ہے، اور صرف نمازیں قائم کرنا ہے، اور صرف دیندار صوفی بننا ہے، اور دنیا بالکل نہیں کمانا ہے، اور دنیا کمانے کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین کرو، اور اسباب، دکان، مکان اور تجارت اور اسی طرح ہنر اور ڈگریاں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سب غیر اللہ ہے. ان اسباب کو دنیا کل، بلکہ یہ اللہ کا غیر ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس آدمی کی بات بالکل ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. اس لیے کہ ہمارا قرآن ہی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا. ہمارا ہی دین کہتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے جیسے خلیفہ بنائے گئے تو اپنی چادریں، کپڑوں کے تاجر تھے، وہ اپنے کپڑے کاندھے پر ڈال کے نکلے بیچنے کے لیے. تو یہ حضرت عمر وغیرہ دوڑے اور کہنے لگے کہ ابو بکر تم پر ذمہ داری آ گئی ہے، اگر تم نے یہ تجارت میں اپنا وقت لگایا تو امت کا جو بوجھ تم پر آیا ہے، یہ امت کی دین کی رہبری کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا معاش تو ہم کو خود کمانا ہے. تو اس پر انہوں نے مشورہ طلب کیا، عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، اور مشورہ طلب کر کے ان کے ایک گھر جتنے پہ چلتا ہے اتنا خرچہ انہوں نے حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا، امیر المؤمنین کا بیت المال سے طے کر دیا. یہ طے کرنا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دین ہے. پگار لینا یہ دین ہے، حد سے وقت کا معاوضہ لینا یہ دین ہے، تجارت کر کے حلال روزی کمانا یہ دین. ورنہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کماتا ہے بیوی بال بچوں کو کھلانے کے لیے، بھیک سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی جہاد کا ثواب پاتا ہے. کیا کا ثواب پاتا ہے؟ جہاد ہے. اگر اسباب کا اختیار کرنا غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور سفر میں ساتھی اشراقیوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کھڑا کیا یا باندھا، اس کا تذکرہ مجھے یاد نہیں، لیکن آپ نے اپنا ایک ببول کے درخت کے نیچے ذرا سا سایہ پا کر وہاں آرام کا ارادہ کیا، اور صحابہ کو دیکھا آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہ اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ توکلنا علی اللہ. انہوں نے کہا ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. فرمایا غلط. پہلے چھوٹی سی رسی کیوں نہ ہو، اس رسی کو لو اور اس کو باندھو، چاہے چھوٹے سے کھوٹے سے کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہو توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. تو دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین ایک مولانا کی سمجھ کا نام نہیں ہے، دین ایک مفتی کی سمجھ کا نام نہیں ہے. ہاں، مولانا کو اور مفتیوں کو اور مفسرین کو اور مقررین کو اور علماء کو اور اہل کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، حدیث پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ فٹ بیٹھتے ہیں تو ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی بات کی تقلید کی جائے گی، اور اگر ان کی بات غلط ہے تو شخصیت کا احترام ہوگا، بات ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. اس لیے شیطان کائیاں ہے، یہ چھٹی پر نہیں گیا، دینداروں کی لائن سے اور علماء کی لائن سے امت کو گمراہ کرتا ہے کہ میاں اسباب بالکل اختیار مت کرو. دیکھو ہمارے نبی نے کبھی کوئی دکانداری نہیں کی، ہمارے نبی نے کبھی کوئی دکانداری نہیں کی.
لیکن ہمارے نبی نے اتنی بھوک برداشت کی، اتنی بھوک برداشت کی، اتنی بھوک برداشت کی کہ تیز دھوپ میں بے تحاشا نکل پڑے، ادھر سے ابو بکر، ادھر سے عمر اور ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں کا جواب ایک تھا، شارٹ کر رہا ہوں، کس چیز نے اتنی دھوپ میں نکالا؟ بھوک ہے اللہ کے رسول۔ فرمایا مجھے بھی اسی نے نکالا۔ ابو ایوب انصاری کے باغ میں گئے ہیں اور وہاں پر وہ آ رہے، انتظار کرو۔ انہوں نے پانی پیا اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، جلدی سے گوشت کیسے ویسے بنایا، لا کے رکھا، اور بیوی نے جو کی روٹی تیار کی اور لا کے رکھا، کچی پکی کھجوریں سامنے پیش کی اور پانی جو ہے وہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس چیز کی وجہ سے مجبور ہوئے؟ بھوک کی وجہ سے۔ تو اتنی برداشت ہر امتی میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول کہتے ہیں منی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ میرا علاج کرتا ہے۔ اس لیے کچھ خصوصیات اللہ کے نبی کی ہیں اپنی جگہ۔ اسی نبی نے یہ فرمایا کہ اسباب اختیار کرو، ہاں تجارتیں اختیار کرو، تجارتیں کرو۔ اسی نبی کا یہ واقعہ ہے، بھیک مانگتے ہوئے ایک شخص آیا کشکول لے کر، آپ نے فرمایا ادھر، یہ مسجد سے ہوتے تھے سارے کام، آئیے ادھر آئیے۔ وہ اس کا بھیک کا کٹورا لیا اور فرمایا کون اس کو خریدتا ہے؟ بولے 1 درہم میں میں۔ فرمایا اور زیادہ، 2 درہم میں میں۔ 2 درہم لیا، کٹورا اس کو بیچا، آپ نے 1 درہم دیا، پہلے جا کر گھر میں راشن بھرو۔ نہیں، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، بول سکتے ہیں، لیکن نہیں، فرمایا کہ جاؤ پہلے جا کے راشن بھرو۔ 1 درہم نے ادھر راشن بھروایا اور ادھر آپ نے کلہاڑی کا پھل منگایا ہے 1 درہم میں، اور ایک سے کہا لکڑی جا کر لاؤ، اپنے ہاتھ سے دستہ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، سب کے سامنے فرمایا آج کے بعد تجھے بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایسا گٹھا لکڑیوں کا سر پر رکھ کر جنگل سے آ رہے ہیں مدینہ کے بازار میں، مسکرا کر حضور نے فرمایا بولو وہ بھیک کی حالت اچھی طرح کی اپنی کمائی کھا رہا ہے۔ اس لیے دین بے ہوشی کا نام نہیں ہے، کسی کے ڈائلاگ سے دین نہیں چلتا۔ ہاں، دین جو چلتا ہے وہ اللہ کے نبی نے جو اصول بتائے ہیں، اللہ کے رسول نے جو بتائے ہیں، اور اللہ قرآن و حدیث میں جو ہے وہ اپنی۔ کم سے کم اسی آیت میں دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ درخت نہیں مانگے اور باغ نہیں مانگا، کھیتی نہیں مانگی، تو اتنا تو مانگا ہے اللہ وارزقھم من الثمرات، اے اللہ پھل بھیج دے ان کو، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے کہ اے اللہ ان کو تو ہی کھلا کے پلا کے بتا دے، ایک پھل آنا نہیں چاہیے مدینہ مکہ کے اندر، ایک اناج کا دانہ نہیں آنا چاہیے، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، ہم نے پھلوں پہ بھروسہ نہیں کیا، ایسا تو نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم نے آسان محنت کو اپنایا، بہت الجھنے والی محنت کو نہیں اپنایا۔ اس لیے دین ہمیشہ توازن سکھاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کہ اتنے صوفی صافی بن گئے اور ملنگ بن گئے کہ بالکل دنیا نہ شادی کروں گا نہ یہ کروں گا۔ آئے 3-4 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، پیر آپ کے سوج جاتے ہیں، راتوں کو آپ جاگتے ہیں، روزے رکھے تو مہینوں روزے رکھتے۔ اس لیے ہم نے جب اس اللہ کو منانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے اتنی مشقت اللہ کا نبی کرے، جسے کہہ دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ نہیں ہے پھر بھی معافی کا پروانہ، وہ اتنی محنت کرے تو اے اللہ کے رسول ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ میں تو اب خصی ہو جاؤں گا، عورت کے قابل ہی نہیں رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا دن بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ فرمایا اچھا تم میرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، مجھ سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے بن گئے۔ دیکھو میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں نکاح کرتا ہوں، ایک طرف نکاح کر کے بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، دوسری طرف میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، ایک طرف میں رات کو سوتا بھی ہوں، دوسری طرف رات کو اٹھ کے روتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔
جاؤ ایسے خیالات ذہن میں نہ آئے. لا رہبانیت فی الاسلام، دین میں سنیاسی پنا نہیں ہے. دین میں سنیاسی پنا، ہاں جب کسی کی چل پڑتی ہے اور کوئی بریک نہیں رہتا، اور کسی مولانا کی، کسی مفتی صاحب کی، کسی شیطان بریک فیل کرتا رہتا ہے، ایکسیڈنٹ کرواتا رہتا ہے. اس لیے گھوم پھر کے ہمیں واپس اپنے قرآن کی طرف آنا ہے اور ہمیں اپنے حدیث کی طرف آنا ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں، ورنہ کوئی کچھ بھی کہے اس کا اعتبار نہیں. تو بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد، بولو کس کے بعد؟ اسباب اختیار کرنے، ہاں جانور کو رسی سے باندھنے کے بعد، گھوڑے کو رسی سے باندھنے کے بعد، اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد، پھر گھر میں راشن بھرنے کے بعد، اور پھر بولنا ہے کہ پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ چاہے گا تو پیٹ بھرے گا، ورنہ نہیں بھرے گا. دیکھو راشن موجود ہے اور اٹک گیا ہے یہاں پر، ایک نوالا اترتا نہیں، لگ گئی بیماری، ایک پانی کا قطرہ اندر اترتا نہیں، جاتا نہیں. تو کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اسباب کا انکار کہ سب سے بڑا بت اسباب ہے، بغیر اسباب کے جیو، تو یہ تو سامنے والوں کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتا ہے. بھائی صاحب پھر فلائٹ سے کیوں جا رہے ہو مکہ مکرمہ؟ فلائٹ سے کیوں جا رہے ہیں؟ سبب ہے نا یہ. آپ تو اڑ کے جائیے نا، اس کا بھی تو امکان ہے. ارے تماشا بن جائے گا، اور لوگ بناتے ہیں تماشا. جو لوگ توازن کے بغیر بات کرتے ہیں، کالجوں سے کچھ نہیں ہوتا، ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، فلانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہے خالی قرآن و حدیث ہے اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے، پھر ان مولانا ایسی قسم کا بیان کرنے والے مولانا لوگوں سے کہیے کہ آپ یہ نئی ٹیکنالوجی والی 2 ویلرز بھی چھوڑ دیجئے، 4 ویلر بھی استعمال نہ کیجئے، کیونکہ یہ اسی علم سے آئے ہیں نا. یہ ارے بھائی یہ اسی سائنس وغیرہ سے آئے ہیں نا، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور سب اگر غور سے دیکھیں تو سب قرآن میں موجود ہے. نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کو رکھا ہے، لیکن اسی قرآن و حدیث میں جو اصول اور بنیادی باتیں کالج اور یونیورسٹی کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بتائی گئی ہے، وہ اسی میں ذرا محنت کر کے لوگوں نے فوکس کر کے انجینئرنگ اور ڈپلوما اور MSCIT اور اسی طرح کمپیوٹر اور ایگریکلچر نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا انہوں نے. وہ اسی کو ذرا فوکس کر کے کیا ہے. ہمارا قرآن کسی چیز سے خالی نہیں. اور یہ چیزیں بھی، یہ علم، اب یہ ہنر بولو یا علم، یہ بھی دنیا کے لیے ضروری ہے. اور دنیا مقدم ہے آخرت سے. دنیا مقدم ہے. تو یہ کوئی قرآن نہیں کہتا اور یہ کوئی شریعت نہیں کہتی کہ آپ دنیا کو بے دردی سے واپرو بھی اور پھر دنیا کے ہنروں کا اور دنیا کے علوم کا انکار بھی کرو. یہ کمال ہے، یہ تو ناشکری ہوئی. بلکہ دعائیں دو ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرینیں بنائی، جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے، جنہوں نے سہولتیں مہیا کی، جنہوں نے کموڈ بنایا. کہ آپ بیچارے بیمار لوگ انڈین بیت الخلا پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کرسی ٹائپ بنا دیا. دعائیں دو ان کو. جنہوں نے راستے بنائے، جنہوں نے چھوٹی سی جگہ کے اندر جہاں پر صرف 4 فیملی رہ سکتی تھی، انہوں نے اس کو 14 فیملی کی بلڈنگ بنانے کا طریقہ بتا دیا. تو ان کے لیے دعائیں دو. تو نجات کے لیے اور اللہ کی پہچان کے لیے اور معاد کی فکروں کے لیے تو قرآن و حدیث کا علم اپنی جگہ ہے اور یہی علم ہے. لیکن اس کے ساتھ میں دنیا کے ہنر، انہیں علم کہہ لو یا دنیا کے ہنر کہہ لو، اس کا انکار کرنا، اس کے سیکھنے سے روکنا یا اس کے سیکھنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ کوئی دین نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ قرآن کہتا ہے دنیا اور آخرت. یہ نہیں کہتا قرآن کہ دنیا میں تم ذلیل رہو اور آخرت کے اندر تم عزیز رہو. وہ دین کیا آخرت میں عزت دلائے گا جو دنیا میں عزت نہ دلا سکا؟ جو آخرت پہ ہمیشہ کی عزت دلانے والا ہے وہ قرآن و حدیث والا وہ دین دنیا کی 70 سال کی زندگی اگر عزت کی نہ دلا سکا تو ہمیشہ کی زندگی کیا عزت کی دلائے گا. اس لیے بیلنس ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، بیٹھ کر خالی رائے پاس کر دینا، وہ چاہے کوئی کسے باشد کہ بھائی اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے جڑو. بالکل جڑنا اللہ سے ہے، لیکن اللہ ہی نے اسباب پیدا. یہ اسباب نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے سے جوڑ نہیں سکتا تھا. ارے بولو نا. اسی لیے میں کبھی کبھی یہ جملہ بہت ہی عجیب مزے میں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ شخصیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں شخصیتوں سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے 1,24,000 شخصیتیں پیدا کی. پہلے اللہ شخصیت بھیجتا ہے،
وہ شخصیت امت کو اللہ سے جوڑتی ہے. بعض گمراہ ہوتے ہیں، بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ شخصیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ انبیاء رسول شخصیت ہی تو ہے، اللہ ہی نے تو بھیجا ہے یا نہیں بولو؟ اس لیے دین میں توازن ہے، دین میں جنون نہیں ہے. اس کا خاص خیال رکھیں کہ حضرت ابراہیم سے بہت اچھا سبق ملتا ہے. اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو دین کے کام میں، عبادت دعوت میں استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملنگ بن جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا. اور ہوئے ایکسیڈنٹس ہوئے بہت سے، خرچے ہی نہیں دیتے. کس کے سہارے؟ بولے اللہ کے سہارے. اور آپ کہ ماشاءاللہ دعوتیں اڑا رہے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، فلانے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، خالی بچے اللہ کے سہارے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی 2 درہم میں سے سب سے پہلے گھر والوں کے واسطے راشن بھرنے کو نہ بھیجتے. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بول نہیں، بس جاؤ کام کرو اور اللہ کے دین کا کام کرو. نہیں، پہلے کس کا خیال کیا اللہ کے نبی نے اس واقعے میں؟ گھر والوں. پہلے راشن بھرو. اس لیے ہمارے بڑے پہلے کہا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کی رہبری کے اندر، جس جماعت نے جا کر اپنا چولہا سلگا دیا اس نے آدھی تبلیغ کر ڈالی. اپنی جان اپنا مال اپنا وقت. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم جماعت میں پھر رہے ہو اور تمہارے بھائی نے یا کسی رشتہ دار نے تمہارے گھر میں رحم کھا کر اگر دال پہنچا دی، چاول پہنچا دیے، تو تم نے تبلیغ کا جنازہ نکال دیا. بڑی عجیب بنیادوں پر تھا یہ کام. اللہ تعالیٰ اور اس کو قائم دائم رکھے اور خوب نفع پہنچا. لیکن یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو دین بھی نہیں چھوڑنا ہے اور دنیا بھی نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے اسباب کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا ہے. کہ میاں کیا دکان کرتے رہتے ہو؟ ارے نہیں، کمانا ہے، حلال روزی کھلانا ہے اپنے بچوں کو. اللہ کے بھروسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. انشاءاللہ یہ آیت آگے پڑھیں گے. اللہ آپ لوگوں کے صبر کو قبول فرمائے. آج اللہ تعالیٰ نے درس کرا دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.